حضرت شمعون علیہ السلام کا واقعہ تاریخ میں ایک عظیم مقام رکھتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام جنہیں اسلامی روایات پہ ایک بہادر اور نیک شخص کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی ساتھیوں میں شامل تھی۔ آپ کا ذکر قرآن اور حدیث میں براہ راست موجود نہیں، لیکن تاریخی روایات کے مطابق آپ کی شخصیت کو بے حد اہمیت دی گئی ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کی بہادری اور سچائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے حق کے پیغام کو عام کرنے میں نہایت قربانیاں دی اور ہر مشکل کا صبر اور حوصلے سے سامنا کیا۔ ان کا تعلق ان لوگوں سے تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ان کی وفاداری اور ایمانداری کو اسلامی روایات میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے ہمیشہ توحید، انصاف اور انسانیت کی خدمت کا درس دیا۔ آپ نے لوگوں کو نیکی کی راہ پر چلنے اور برائی سے بچنے کی تلقین کی۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ان برگزیدہ لوگوں میں سے ہوتا ہے جو اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے۔ آپ اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے جنہوں نے اپنی زندگی حق کی راہ میں قربان کر دی۔ اس زمانے میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ حکمران تھا جو اپنی قوم پر بہت مظالم ڈالتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی رائے پر حکم جاری کیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے، اور جو کوئی بھی اس کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا اسے نہایت ہی سخت سزا دی جائے گی۔ یہ حکم بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا امتحان تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اللہ کی عبادت کرتے آئے تھے اور کسی بھی غیر اللہ کے سامنے جھکنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ حضرت شمعون علیہ السلام اپنے ہی وقت کی ایک جرأت اور مضبوط ایمان والے شخص تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا اور اعلان کیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، وہ اس کی وجہ سے انہیں کتنی ہی سزا کیوں نہ برداشت کرنی پڑے۔ ان کا یہ فیصلہ نہ صرف ان کے ایمان کی مضبوطی کو ظاہر کرتا تھا بلکہ اللہ پر ان کے گہرے توکل کا بھی ثبوت تھا۔ جب بادشاہ کو حضرت شمعون علیہ السلام کے فیصلے کا پتہ چلا تو وہ بہت غصے میں آیا۔ بادشاہ نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم دیا اور حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں دوبارہ موقع دیا کہ وہ اپنے فیصلے سے باز آ جائیں، ان کے سامنے جھک جائیں، لیکن حضرت شمعون علیہ السلام نے بادشاہ کے سامنے اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور کسی بھی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ ان کے اس جواب نے بادشاہ کے غصے کو اور بھی بڑھا دیا اور اس نے حضرت شمعون علیہ السلام کو سخت کی سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت شمعون علیہ السلام کو ایک بڑے پہاڑ کے نیچے لا کر کھڑا کیا جائے اور بڑے پہاڑ کو گرا دیا جائے تاکہ وہ اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو جائے۔ یہ سزا نہ صرف جسمانی طور پر تکلیف دیے تھی بلکہ یہ حضرت شمعون علیہ السلام کے ایمان کو توڑنے کے لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان تھی۔ لیکن حضرت شمعون علیہ السلام نے اس موقع پر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ ان کے ایمان کو مضبوط رکھے اور انہیں اس مشکل گھڑی میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جب پہاڑ کو گرایا گیا تو اللہ نے حضرت شمعون علیہ السلام کے لیے ایک بڑا عظیم معجزہ ظاہر فرمایا۔ پہاڑ ان پر نہیں گرا بلکہ وہ محفوظ رہے اور بادشاہ اور اس کے لشکر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر بادشاہ اور اس کے لشکر کے دل میں خوف پیدا ہوا اور وہ حضرت شمعون علیہ السلام کے ایمان کی طاقت کو سمجھنے لگے۔ حضرت شمعون علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیا اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ کی قدرت ان کی مدد میں ہر مشکل سے بڑی ہوتی ہے اور جو کوئی بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اسے کبھی کوئی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ بادشاہ اور ان کے لشکر نے حضرت شمعون علیہ السلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اللہ کے سامنے جھک کے یوں حضرت شمعون علیہ السلام کی صبر، استقامت اور ایمان کی وجہ سے اللہ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ حضرت شمعون علیہ السلام اور ان کی آزمائش۔ حضرت شمعون علیہ السلام اللہ کے راستے میں لوگوں کو بلاتے اور نیکی کی طرف تبلیغ کرتے تھے۔ ان کی شہرت ایک بہادر اور صادق انسان کے طور پر تھی۔ لیکن آزمائش کا وقت آیا تو ان کی بیوی نے اپنے شوہر کے خلاف سازش کی۔ اس نے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا اور جب دشمن آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اللہ اکبر کی سزا بلند کی اور جب زور لگایا تو سب رسیاں ایک بار ہی ٹوٹ گئی۔ تو آپ کی بیوی نے آپ کو پھر سے دھوکہ دیا اور آپ سے کہنے لگی کہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو آپ کی طاقت سے مشہور ہیں وہ سچ بھی ہیں کہ نہیں۔ آپ پھر اس کی باتوں میں آگے اس نے اگلی دفعہ دوبارہ انہیں زنجیروں سے باندھ دیا
اور جب دشمن آئے تو پھر آپ نے اللہ اکبر کی سزا بلند کرتے ہوئے زور لگایا تو آپ کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ پھر آپ کی بیوی نے وہی بہانہ بنایا، لیکن اگلے دن آپ کی بیوی نے آپ کو کھانا کھلایا اور اس سے پوچھا آپ تو بہت طاقتور ہیں، آپ کی کوئی کمزوری نہیں ہے، تو آپ نے اسے بتایا کہ مجھے کوئی بھی چیز جکڑ کے نہیں رہ سکتی سوائے میرے بالوں کی۔ پھر آپ نے اس کی بیوی نے آپ کی کمزوری جان گئی تو اس نے آپ کو کھانا کھلانے کے بعد آپ جب آپ سو گئے تو آپ کو اس نے باندھ لیا اور دشمنوں کو بلا لیا۔ بیوی کی بے وفائی کہا جاتا ہے کہ شمعون علیہ السلام کی بیوی نے دشمنوں کے بہکانے پر ان کے خلاف سازش کی تھی۔ دشمنوں نے ان کی بیوی کو قیمتی تحائف اور دولت کا لالچ دیا اور اس نے حضرت شمعون علیہ السلام کی راز فاش کر دیے۔ یہ راز ان کے متعلق کمزوری اور کسی ہر قسم کے عمل سے متعلق تھا جس کے ذریعے دشمنوں نے ان پر قابو پانے کے لیے کوشش کی۔ قید اور اذیت دشمنوں نے حضرت شمعون علیہ السلام کو قید کر لیا اور ان پر بے انتہا ظلم و ستم کیے۔ دشمنوں نے ان کے جسم پر بہت زیادہ اذیت دی، لیکن آپ نے اللہ کی راہ میں صبر استقامت کا مظاہرہ کیا اور کبھی ہار نہیں مانی۔ ان کی بیوی نے وقتی دنیاوی فائدے کے لیے ان سے غداری کی، لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھتے ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کا صبر حضرت شمعون علیہ السلام نے اس آزمائش کو اللہ کی طرف سے ایک بڑا امتحان سمجھا اور کبھی شکایت نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ان کا صبر استقامت ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کے وقت بھی ہمیں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ انجام روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون علیہ السلام کو اس کی آزمائش میں سرخرو کیا، ان کی بیوی کو اپنی بے وفائی کے انجام دیکھنا پڑا۔ بعض روایات کے مطابق یہ خاتون اپنی غلطی پر نادم ہوئی، لیکن ان کا انجام برا ہوا۔ سبق حضرت شمعون علیہ السلام کے یہ واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ دنیاوی لالچ اور مفادات انسان کو کسی طرح گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے ہمیشہ سچائی اور صبر کے راستے پر قائم رہتے ہیں۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت، نیکی کی اہمیت اور صبر استقامت کی بہترین مثال ہے۔